وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم اوپر تمہارے الطور طور کو خذو پکڑو ما جو آتیناکم دیا ہم نے تمہیں بقوت ساتھ قوت کے واسمعوا اور سنو قالو انہوں نے کہا سمعنا سنا ہم نے وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے واشربوا اور وہ پلا دیے گئے فی قلوبہم اپنے دلوں میں العجلہ بچھڑے کی محبت بکفرہم بوجہ اپنے کفر کے قل کہہ دیجئے بئس ما کتنا برا ہے جو یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں بہی جس کا ایمانکم ایمان تمہارا ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مؤمن وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے میثاقکم پکا وعدہ تم سے ورفعنا اور اٹھایا ہم نے ریف عین کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا فوقکم تمہارے اوپر الطور طور خذو لے لو ما جو آتیناکم دیا ہم نے تم کو بقوت مضبوطی کے ساتھ واسمعوا اور سنا کرو قالو انہوں نے کہا سمعنا سن لیا ہم نے وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے عصینا عصیان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عین صاد یہ اس کا روٹ ہے نہ ماننا نافرمانی کرنا واشربوا اور پلائے گئے فی قلوبہم اپنے دلوں میں العجلہ بچھڑے کو بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے اشربوا پلائے گئے کیا چیز پلائے گئے بچھڑے کی محبت پلائے گئے تو یہاں پر ڈالے گئے کیوں نہیں کہا گیا پلائے گئے کا لفظ کیوں آیا ہے اس لیے کہ جو چیز پی لی جاتی ہے اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے مثلاً آپ کو بہت سردی لگ رہی ہے آپ نے چائے پی تو کیا ہوا آپ سارے وارم اپ ہو گئے اسی طرح اگر آپ کو بہت پیاس لگ رہی ہو یا آپ بہت ڈرائی فیل کر رہے ہو آپ ٹھنڈا پانی پیئیں تو کیا ہوتا ہے یوں لگتا ہے جس سے سارا جسم
ٹھنڈا ہو گیا ہے. پانی جو ہے وہ تمام جسم پر اثر رکھتا ہے. اسی طرح محبت پلائے گئے، یعنی محبت بھی ایک ایسا جذبہ ہے جس کا اثر تمام جسم پر ہوتا ہے. ورنہ بچڑا کوئی پینے کی چیز نہیں ہے، یعنی بچڑے کی محبت مراد ہے یہاں. بکفرہم، اپنے کفر کی وجہ سے، یعنی ان کے اندر بچڑے کی محبت کیوں آئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا کفر تھا، ان کا انکار تھا. قل کہہ دیجئے بئس ما، کتنا برا، یا امرکم، حکم دیتا ہے تم کو، بھی اس کا یا جس چیز کا، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا. اس وعدے کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے. کیا وعدہ؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا. اور یہ وعدہ کیسے لیا گیا تھا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تم پر کوہ طور کو بلند کیا تھا. اس وقت ہم نے کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، یعنی جو احکامات، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. وَاسْمَعُوا، اور سنو، کیونکہ سننا پہلا سٹیپ ہے عمل کرنے کا. جس کا سنتے وقت دھیان نہ ہو وہ شخص عمل نہیں کر سکتا، اس کا عمل نہیں بدل سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اس کتاب کو پکڑ لو، ان احکامات کو لے لو اور صرف مضبوطی سے پکڑ لو، بلکہ ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَاسْمَعُوا، اور سنو. اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن پاک پر یا اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے اسے سننا ضروری ہے. بہت سے لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم قرآن پاک کو سنو، آؤ، یہ سننے کی دعوت دی جاتی، تو وہ کہتے ہیں ہم پڑھ لیں گے، اور وہ اپنے پڑھنے کو کافی سمجھتے ہیں. جبکہ صرف پڑھنے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ اس کو سنا نہ جائے. قالو، تو انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا. لیکن یہ سننا کیسا تھا؟ سرسری سننا. وَأَسَيْنَا، اور دل میں کیا کہا؟ ماننا تو ہے نہیں، بس کہا جا رہا ہے تو اس لیے سن لیتے ہیں. زبان سے کچھ کہہ رہے تھے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، سن لیا، جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. لیکن اندر سے کیا تھا ان کے؟ کوئی نہیں، ہم نے ماننا کچھ نہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ جب انہیں کچھ کہا جائے تو وقتی طور پر وہ ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، سر بھی خوب ہلاتے ہیں، لیکن وہ کر کے نہیں دیتے جو ان سے کہا جاتا ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دل پلائے گئے تھے بچڑے کی محبت، یعنی بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی. ایسا کیوں ہوا؟ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے. یہ کون سا کفر ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ان کے ساتھ؟ یہ ان کا یہی کفر ہے کہ زبان سے کچھ کہہ رہے تھے اور دل میں کچھ اور رکھتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو دل سے تسلیم نہ کرے تو محض زبان سے اس بات کا اقرار فائدہ نہیں دیتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر کسی شخص کا دل نہیں بدلا، اس کی نگاہ نہیں بدلی، اس کے سوچنے کا انداز نہیں بدلا، تو گویا اس نے کچھ بھی نہیں سنا. اور پھر سزا کے طور پر کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب دین کی بات، اللہ کی بات دل میں اثر نہ کرے تو پھر سزا کیسے ملتی ہے؟ کہ اس غفلت کی وجہ سے انسان کا دل اور چیزوں میں منہمک ہو جاتا ہے. پھر دوسری چیزوں کی محبت دل پہ ایسی چھا جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں کتنی بری چیز کی دعوت دیتا ہے، تمہیں کتنی بری چیز کا حکم دیتا ہے. اگر تم مومن ہو تو یہ کیسا ایمان ہے؟ کیونکہ یہ اپنے ایمان کا بڑا دعویٰ کرتے تھے